سورۃ الواقعہ 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، افرأیتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ یہاں سے آگے بنیادی طور پر اللہ جل شانہ اپنی توحید پر دلائل قائم فرماتے ہیں، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ دلائل بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کی حقانیت کو آگے بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت مبارکہ، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے دنیا کے انسانوں، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہوا ہے، تم کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو اس بات کی؟ یعنی جس طرح پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہوا ہے تو دوبارہ بھی ہمیں تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہیں، تو موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس بات کا یقین کیوں نہیں رکھتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، پس بتلاؤ تو صحیح، تم غور تو کرو، فکر تو کرو، وہ قطرہ جس کو تم ٹپکاتے ہو، ایک باریک سا قطرہ، معمولی سا قطرہ جو کہ عورت کے رحم میں تم ٹپکا لیتے ہو، اس قطرے سے گوشت کو بنانا، اس قطرے کے ہڈیوں کو بنانا اور ہڈیوں پہ گوشت کو چڑھانا اور اس سے انسان کے اسٹرکچر کو بنانا، صورت کو بنانا، یہ کون کرنے والا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اسی اللہ فرماتے ہیں جب تم پہلی مرتبہ اس کو پیدا کرنے کے حوالے سے اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ ہم ہی کرنے والے ہیں، کیونکہ تم تو خود بنا نہیں سکتے، تمہیں بنانے والا ایک اللہ ہے، تو جو اللہ پہلی مرتبہ اس قطرے سے انسان کو بنانے والا ہے، وہی اللہ اس انسان کو مرنے کے بعد مٹی میں ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے درمیان موت کو اندازے پہ کیا ہوا ہے، اور موت دینے کے بعد اللہ فرماتے وما نحن بمسبوقین، ہم اس بات سے عاجز نہیں ہے، ہم مغلوب نہیں ہے، ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ہم سے کوئی بچ نہیں نکل سکتا، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہارے جیسوں کو بدل ڈالے۔ تم دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کے وحدانیت کا اقرار کر لو اور اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور موت کے بعد جنت اور جہنم کی جو زندگی ہے، جزا اور سزا کا یقین کر لو۔ نہیں کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم مغلوب نہیں آ سکتے، ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ہم سے کوئی بچ نہیں نکل سکتا، اس بات پہ کہ تمہارے جیسوں کو بدل ڈالیں۔ اور کس طرح بدل ڈالیں؟ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پیدا کر لے ایسی صورت کے ساتھ جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ ابھی تو تم ایک دوسرے کو جانتے رہتے ہو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پھر اللہ جل شانہ راتوں رات تمہاری یہ ظاہری صورتیں بدل ڈالے۔ اللہ جل شانہ تمہاری ظاہری صورتوں کو بدل ڈالے اور تم سے خنزیر اور بندر بنا لے، جیسے پچھلی امتوں کے اندر اللہ پاک نے یہ دکھایا ہوا ہے۔ رات کو سو رہے انسانوں کی شکل میں اور صبح اٹھ رہے ہیں خنزیروں کی شکل میں، بندروں کی شکل میں۔ اسی اللہ فرماتے ہیں وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں پیدا کر لے ایسی صورت میں جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے جب انسان مر جائے گا تو موت کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، دو قسم کی چہرے ہوں گی۔ ایک چہرہ وہ ہوگا
کہ وہ سفید اور وہ تر و تازہ، وہ خوش و خرم رہے گا دنیا میں ایمان لانے کی وجہ سے، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے، اور دوسرے قسم کا چہرہ وہ کالا سیاہ ہوگا جس پر ذلت چڑھتی ہوگی اور وہ ہر قسم کے دکھ درد اور کرب میں مبتلا ہوگا۔ اسی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اے دنیا کے انسانوں، تم تو پہلی مرتبہ کی پیدائش کے حالات کو خوب جانتے ہو، تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۔ تمہاری پہلی حالت پیدائش کی کیا تھی؟ اللہ فرماتے مارا جائے یہ انسان، تباہ و برباد ہو جائے یہ انسان۔ کس چیز نے اس انسان کو اتنا بڑا ناشکر بنا دیا؟ ایک قطرے سے پیدا کیا گیا انسان، اللہ نے اس کو کس چیز سے بنایا؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، ایک قطرے سے اللہ نے اس انسان کو بنایا، پھر اس انسان کی زندگی کو مقدر کر دیا، اندازے پہ کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں پال کے انسان کے گوشت پوست، اور اس کو اللہ پاک نے کتنے مراحل سے گزار کے 40 دن کے اندر اس کی تبدیلی، پھر 40 دن کے اندر، پھر 40 دن، 120 دن کے بعد اس میں روح اللہ پاک ڈال کے، پھر ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رکھے، اللہ اس کو کیسے کھلاتے پلاتے رہے، اور اس کے بعد 9 مہینے 10 مہینے کے بعد اللہ دنیا کے پیٹ میں لانے کے لیے راستہ کیسے ہموار کر چکے۔ ثم السبیل یسر، پھر اللہ نے راستے کو آسان بنا دیا۔ اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں کہ دنیا میں آیا بات ختم ہو گئی، فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ، اس کے بعد اس کو موت دے گا، پھر اس کو برزخی زندگی، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، پھر اس کے بعد بھی بات ختم نہیں ہوگی، دوبارہ اس انسان کو اٹھائے گا جب اللہ چاہے گا۔ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ، چاہیے تو یہ تھا کہ اس انسان کے سامنے یہ سارے حقائق بتلائے گئے اور اس کو سمجھائے گئے، پھر تو اس کو اپنے رب کا پابند بن کی زندگی گزارنی چاہیے تھی، اس کا ہر حکم پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ انسان کبھی اپنے رب کے حکم کو پورا نہ کر چکا، ناشکر بن گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اللہ فرماتے ہیں تم اپنی پہلی پیدائش کے حالت کو خوب جانتے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ تو جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ہے، وہی اللہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، ایک دلیل انسان کی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ دے چکے، دوسری دلیل انسان کی ضروریات کے اعتبار سے۔ اے دنیا کے انسان، تم غور نہیں کرتے ہو، فکر نہیں کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، جو دانہ تم لے کر، جو بیج تم زمین کے اندر ڈال لیتے ہو، تم تو اس کو مٹی کے ساتھ مٹی بنا لیتے ہو، وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن آگے اسی دانے کو مٹی میں ریزہ کرنے کے بعد أَفَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس دانے کے ایک بالی اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس لیے انسان حارث ہے، زمیندار ہے، یہ بیج بونے والا ہے، اور زارع اللہ ہے، اس دانے کو اگانے والا اللہ ہے۔ دو باتیں اللہ اس مختصر آیت کے اندر سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ جو روز تم نوالے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتے رہتے ہو اور مختلف قسم کی شکلوں میں تم ڈالتے رہتے ہو، اس نوالے کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے رب کو مان کے، اس کی مان کے چلو، اور اس کی بتلائی ہوئی طریقے زندگی کو اپناؤ، اور اس نے تمہیں جو اعتقاد دیا ہوا ہے کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، اس بات کا یقین کر لو۔ دوسری چیز سمجھائی جا رہی ہے، اے دنیا کے انسان، جیسے تمہارے ہاتھ کا زمین کے اندر ڈالا ہوا دانا وہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد اللہ اس پر قدرت رکھنے والے کہ دوبارہ اس سے ایک پودا نکال دیتے ہیں، تو ایسے ہی دنیا کے انسانوں، تم زمین میں جب ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہیں دوبارہ اسی حالت میں پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی، وہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ زمیندار تو محنت کر لیتا ہے، وہ بیج بو لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی زمین کا
اندر جو ہے وہ محنت کرتا رہتا ہے، پانی بھی دیتا رہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں زمیندار کی محنت کافی نہیں ہوتی، ہمارا فضل ساتھ ہوگا تو زمیندار زمین سے فصل حاصل کرے گا۔ اس اللہ فرماتے لو نشاء لجعلناہ حطاما، تم ساری صلاحیتیں لگاؤ، زمین کو ہموار بنا دو اور زمین کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ بیج ڈال دو اور اس کو اچھا پانی بھی دے دو اور تم اس کو کھاد بھی ڈالو، لیکن یاد رکھو اگر ہم چاہے تمہارے تیار فصل کل تم کٹنے کے لیے تیار رہو اور تم اٹھ کے کل چاہتے یہ ہو کہ ہم اس کو کاٹ کے اپنے لیے فصل تیار کر لیں، راتوں رات اللہ ایسی آندھی اور ہوائیں اور طوفانیں چلا دے کہ اللہ اس پورے کے پورے فصل کو چورا چورا بنا دے، ریزہ ریزہ بنا دے، اور پھر تم اس کے بعد فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم ہاتھ ملتے ہوئے افسوس کرنے لگو، طرح طرح کی باتیں بنانے لگ جاؤ اور پھر تم شرمندہ ہو کر اپنی زندگی گزارو۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہے تمہارے ہاتھ کے لگائے ہوئے دانے اور اسی کو ہماری قدرت سے ہم نے جو پیدا کیا ہوا ہے اس سبز و شاداب کھیتی کو اگر ہم چاہے ہم اس کو چورا چورا بنا دے، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پس تم طرح طرح کی باتیں بنانے لگ جاؤ، پس تم ہاتھ ملتے ہوئے افسوس کرنے والے بن جاؤ، پھر تم شرمندگی کے ساتھ پھرنے والے بن جاؤ اور کہتے ہو اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ یقیناً ہمیں تو بڑا تاوان ہو چکا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رکھے گئے، ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں گیا۔ اس لیے اے دنیا کے انسانوں، دنیا میں اپنی معمولی سی محنت پر کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ ایک نوالہ جب تم اٹھا رہے ہو اپنے منہ میں ڈال رہے ہو، تھوڑی سی یہاں پر سوچو تو صحیح، فکر تو کر لو، اس ایک نوالے کے پیچھے کتنے بڑے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں۔ انا صببنا الماء صبا، اس ایک نوالے کے لیے اوپر آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ اللہ برساتے ہیں۔ آسمان کا نظام اس ایک نوالے کے لیے، آسمان کے اندر پانی کا نظام اور یہ بادلوں کا نظام اور آسمان سے پانی کو برسانا اور ایسے برکت والا پانی اور وہ زمین کا نظام اور زمین کو پھاڑ کے اس سے پودا نکالنے، یہ اللہ جل شان اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ پاک یہ ساری چیزیں جو پیدا فرمائے، تمہاری ترکاریاں، تمہاری سبزیاں اور تمہارے پھل، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے واسطے اور تمہارے چپاؤ کے فائدے کے واسطے۔ اس لیے انسان اپنے رب کے بتائے ہوئے زندگی کو اپنا کر اور اپنے رب کے بتائے ہوئے اعتقاد کو اپنا کر موت کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہوئے موت کی تیاری میں لگا رہے، نہ یہ کہ الٹا اس کو جھٹلانے لگ جائے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، بس ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، بس تم کیوں تصدیق نہیں کر رہے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، بس بتلاؤ تو صحیح کہ جس قطرے کو تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم تمہارے مابین موت کو اندازہ کر چکے ہیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز آنے والے نہیں اور ہم مغلوب نہیں اور ہم سے کوئی بچ نہیں نکل سکتا، علی ان نبدل امثالکم، اس بات پہ کہ ہم تم جیسے کو بدل ڈالے، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں پیدا کر دے ایسی صورتوں میں جس کو تم نہیں جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تم پہلی مرتبہ پیدائش کے احوال کو خوب جانتے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، بس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟
افرأیتم ما تحرثون، بس تم ہی تو بتلاؤ کہ وہ دانہ جو تم بوتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو چورا چورا بنا دیں، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، بس تم طرح طرح باتیں بنانے لگ جاؤ، بس تم ہاتھ ملتے ہوئے افسوس کرنے لگ جاؤ، بس تم شرمندگی کا اظہار کرنے والے بن جاؤ۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، یقیناً ہم تو تاوان پہ پڑ گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رکھے گئے۔ صدق اللہ۔